ہمیں ابھی اللہ کا کرم ہے مدینے کے سفر میں رہے تو ایک ڈیور کار میں بیٹھو ہیں، سوڈانی ڈیور، بات چیت ہوئی عربی میں، تو جب بھی نبی کا نام لیا جاتا نا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہے، کون ڈیور ہے نا، میں حیران ہو گیا نبی سے کتنی محبت ہے۔ اللہ ہم کو قرآن حدیث کا علم دیا، ہمیں اتنے نبی پر درود نہیں پڑھ رہے جتنا ہے ڈیور نبی پر کیا پڑھ رہا ہے۔ جب بھی نبی کا نام لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بولتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم بولتا ہے نبی کا۔ اب اس کے بعد ہمیں لوگ آئے نا مسجد قباء کو پہنچے، مدینہ میں ایک جگہ مسجد قباء کا تو اسلام کی سب سے پہلے مسجد ہو دنیا کی۔ رمضان کا جب مہینہ شروع ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے قریب ہوئے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ممبر بولے تو اس کو بولتے یہ سیڑھیاں ہیں نا، 3 سیڑھیاں، اس کو کیا بولتے؟ ممبر بولتے، کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ فرماتے ہم ممبر کے قریب ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے پہلے سیڑھی پر اپنا قدم مبارک رکھا، اپنے پیر مبارک رکھا تو بولے آمین، دوسرے پر رکھیں پھر بولے آمین، تیسرے پر رکھیں پھر بولے آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی خطبہ ہو گیا، بیان ہو گیا، جب نیچے آئے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ ہر چیز پوچھتے تھے عمل کی نیت سے، عمل کی نیت سے کہ عمل ہم سے نہ چھوٹے، ہر پوائنٹ کو معلوم کرتے تھے، ہر چھوٹی سی چیز کو پوچھتے تھے، عمل کرتے تھے۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کو یہ عمل تعجب میں ڈالا، ہم نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل نہیں دیکھا، آج پہلی مرتبہ دیکھیں گے کہ نبی ممبر کے اوپر چڑھ رہے ہیں، آمین بول رہے ہیں۔ کبھی ایسا عمل آپ لوگ نہیں دیکھے نا، آمین آمین بولنے کا، صحابہ نہیں دیکھیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کو یہ عمل تعجب میں ڈالا، نیا دکھا۔ ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ممبر کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے آمین بولے نہیں، آج پہلی مرتبہ ہے کہ آمین آمین بولیں۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایسا عمل دیکھا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے۔ کون آئے؟ فرشتوں کا سردار آیا، جبرائیل آیا۔ جب میں ممبر کے پہلے سیڑھی پر رکھا، کہنے لگا یا رسول اللہ بعودا من ادرک رمضان فلم یغفر لہو، ہلاک ہو جائے وہ شخص، موٹی زبان میں بولوں کام چاہتے ہم لوگ، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ بد دعا کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار ہے۔ اتنا بڑا فرشتہ جس کے 80 پر ہیں، ایک پر کے نیک میں پوری دنیا آ جاتی، ایک بڑا پر کھولنے کی ضرورت نہیں، خالی ایک پر کے نوک میں پوری زمین و آسمان آ جاتی۔ اتنا بڑا فرشتہ، فرشتوں کا سردار جس کا نام جبرائیل ہے، کہنے لگے بعودا، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ تو آمین بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوسرے پر اپنا قدم رکھا تو فرمایا کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، ذکر عندہ فلم یصلی علیک،
جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے وہ نبی پر درود نہ بھیجے، ہلاک ہو جائے۔ کیا بد دعا کر رہے ہیں؟ جس کے سامنے بھی نبی کا نام لے تو وہ فوراً کیا بولنا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی نبی کا نام ہمارے کان میں پڑا تو ہمیں کیا بولنا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں ابھی اللہ کا کرم ہے، مدینے کے سفر میں رہے تو ایک ڈرائیور کار میں بیٹھے ہیں، سوڈانی ڈرائیور، بات چیت ہوئی عربی میں، تو جب بھی نبی کا نام لیا جاتا نا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہے، کون؟ ڈرائیور ہے نا۔ میں حیران ہو گیا، نبی سے کتنی محبت ہے، اللہ ہم کو قرآن حدیث کا علم دیا، ہمیں اتنے نبی پر درود نہیں پڑھ رہے جتنا ہے ڈرائیور نبی پر کیا پڑھ رہا ہے۔ جب بھی نبی کا نام لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بولتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم بولتا ہے نبی کا۔ اب اس کے بعد ہمیں لوگ آئے نا مسجد قباء کو پہنچے، مدینہ میں ایک جگہ مسجد قباء کا تو اسلام کی سب سے پہلے مسجد ہو، دنیا کی، اللہ دنیا میں جو سب سے پہلے جو مسجد بنایا وہ مکہ ہے۔ اسلام آنے کے بعد نبی جو سب سے پہلے مسجد بنائے مسجد قباء کا تو مسجد نبوی ہے نا، مدینہ کی جو بڑی مسجد ہے مسجد نبوی بولتے، اس مسجد سے پہلے اور ایک مسجد بن کر ہے، اس مسجد کا نام ہے قباء۔ کیا نام ہے؟ قباء۔ بہت سے لوگوں کو، جانے والوں کو معلوم ہوتا نہیں، جاتے بھی نہیں ہوں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو بھی آدمی گھر سے پاک صاف ہو کر اس مسجد کو جاتا ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے، اتنی اہمیت والی مسجد ہو۔ تو ہمیں وہاں پہنچے، مدینے کے سب دیکھو وہاں پہنچے، پہنچنے کے بعد میں بولا مغرب کی نماز پڑھنے کو جانا نہیں، میں مسجد نبوی کو جانا ہے، میرا ایک خاص عمل ہے، مجھے 10 ریال کم دے ڈالو۔ تو میں لگا آپس میں بات کر لے گا آج کو بول کو۔ ایک دیکھو ایک ڈرائیور ہے، ایک ڈرائیور نبی سے بے حد محبت، اعمال کا پابند۔ تو دوستو جب بھی نبی کا نام لیا جائے تو کیا کرنا؟ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا، ورنہ بد دعا ہے کس کی؟ جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہے۔ آمین بولنے والے کون؟ اس کے رد ہونے میں کوئی شک ہے کیا؟ ضرور قبول ہوتی، اللہ ضرور قبول فرماتے، اس کے رد ہونے میں، کینسل ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تیسری بد دعا، جب میں تیسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے، کیا بولے؟ بعودا، ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے ماں باپ ہوں۔ کون ہو؟ جس کے ماں باپ ہو یا ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو اور اس کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ ماں باپ کیوں ہیں؟ اللہ نے ماں باپ اس لیے عطا فرمایا کہ ہمیں خدمت کرے، اس کے بدلے میں اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ رمضان کیوں ملا؟ ہماری مغفرت کے لیے۔ ماں باپ کیوں ہیں؟ ہمیں جنت میں داخل کرانے کے لیے۔ لیکن ہماری بدبختی ہے، ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم ان چیزوں کی صحیح قدردانی نہیں کر رہے۔ ذرا حدیث میں غور کرو، لمبے چوڑے باتیں نہیں، خالی حدیث کے 3 پوائنٹوں کے اوپر ہمیں غور کریں گے، ہماری زندگیاں سدھر جاتے، سنبھل جاتے۔ ارے میں کیسے زندگی گزار رہا ہوں، میری دن رات کیسے گزر رہی ہیں، رمضان آنے کے بعد بھی رمضان کی صحیح یوز نہیں کر رہا ہوں، رمضان کی نہ دن کی قدردانی کرتا ہوں، رمضان کی نہ رات کی قدردانی کرتا ہوں، رمضان کا نہ افطار کے وقت کی دعائیں مانگتا ہوں، نہ سحری کی قدر کرتا ہوں، نہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہوں، نہ نمازوں کے بعد سنتوں کا اہتمام کرتا ہوں، نہ نوافل کا اہتمام کرتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ آ گیا بلکہ میری زندگی کا ایک اکثر حصہ گزر گیا، کبھی میں یہ ہاتھوں سے قرآن تک نہیں اٹھایا۔ کل بیٹھے بیٹھے میں چند بچوں کو میرے پاس بٹھا لیا، نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد میں پوچھا بیٹا کبھی تو قرآن کو ہاتھ سے اٹھایا کیا بات ہو؟ پوچھا نہیں حضرت۔ کتنے سال بعد تیری کا؟ تو 14 سال ہو گئے۔ قرآن کیا مکے میں ہے کیا مدینے میں ہے کیا اللہ
کوئی ہمالیہ پر رکھ دیا، کیا پہاڑوں کے اوپر قرآن کو چھونے کے واسطے جاؤ، کوئی ہمالیہ کے اوپر جاؤ، پہاڑوں کے اوپر جاؤ کو چھو کو کہتے اللہ پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا کیا، یا آسمانوں پر رکھ دیا، یا دنیا کے لاسٹ اینڈ میں رکھ ڈالا؟ ارے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے قرآن، الماری قرآن، ادھر دیکھو قرآن، گھروں میں قرآن، لیکن آج تک قرآن کو اٹھا کو اپنے ہاتھوں سے قرآن اٹھانے کی توفیق ہوئی نہیں۔ کتنے سال ہو گئے بولے میں یاد کراتا ہوں، میں کسی کو کم کرنے کا مقصد نہیں، ایسا ایک ایگزامپل ایسے ہمارے بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جن کے 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، کبھی ہاتھوں کو نصیب ہوا نہیں کہ اللہ کے کلام کو اٹھا سکے۔ بتاؤ اس سے بڑھ کو بدبخت ہاتھاں ہو سکتے کیا؟ اس سے بڑھ کر بد نصیب ہاتھاں ہو سکتے کیا؟ جو جس ہاتھوں کو آج تک توفیق نہیں ہوئی اللہ کے کلام کو اٹھانے کی، آج تک توفیق ہوئی نہیں، اس سے بڑھ کو بد نصیبی کیا اور کیا بات ہے؟ آج 2 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ فون اٹھاتا ہے، یوٹیوب آن کرتا ہے نہیں؟ اسے معلوم ہے کیا دبائے تو کیا چیزیں آتے کو۔ 3 سال کے بچے کو فون آن کرنا، اسے چلانا، اس میں کی چیزیں کیا کیا دیکھنا 3 سال کے بچے کو معلوم ہے، لیکن 30 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، قرآن ارے پڑھنا تو دور کی بات ہے، کم سے کم اٹھاؤ۔ دیکھو رمضان کو قرآن کو بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان ایسا مہینہ ہے دوستوں، حیران ہو جائیں گے۔ آج صبح میں کتاب پڑھ رہا تھا، کتاب کے اندر بات آئی آسمانی جتنی کتابیں آئے سب رمضان کے مہینے میں آئی، الگ اور مہینوں میں اللہ نازل نہیں کرا، چاہتا تو کر سکتا تھا، رمضان کے بعد شوال میں بھی نازل کر سکتا، شوال کے بعد ذی قعدہ میں بھی نازل کر سکتا، ذی قعدہ کے بعد ذی الحجہ بقرعید کے مہینے میں بھی نازل ہو سکتا تھا، محرم میں بھی جو اسلام کا پہلا مہینہ ہے اس میں بھی قرآن اور کتابیں نازل ہو سکتی تھی، لیکن نہیں، آسمانی جتنی کتابیں اللہ آسمانوں سے نازل فرمایا اپنے پاک مقدس پیغمبروں پر آئے، وہ کون سے مہینے میں آئی؟ کون سے مہینے میں آئی؟ اب بتاؤ ہمارا رمضان کیسا گزر رہا؟ ہمارا رمضان کیسا گزر رہا؟ بزرگوں کی زندگیوں میں ہمیں بار بار واقعات کو سنتے ہیں، بزرگاں رمضان کو دیکھ کو گزارتے تھے، دیکھ کر گزارتے تھے کہ رمضان اس کا وقت ضائع کرنا نہیں، نیکیاں ہی نیکیاں، ثواب ہی ثواب ہے، اس لیے قرآن ختم کرتے کرتے دن میں قرآن ختم ہو رہا ہے، رات میں قرآن ختم ہو رہا ہے، تراویح میں قرآن ختم کر رہے ہیں۔ کل مغرب کے بعد اعلان ہوا، میں کیا سمجھ گیا کہ تو مسجد بھر جاتی ہے، عشاء میں سمجھا، دیکھا تو وہ حالت ہے۔ مجھے افسوس ہوا یہ بیان اگر کسی پہاڑ کے اوپر کر کو رہے تو پہاڑ میں کچھ تو حرکت ہوتی اس کی، لیکن آدمیاں ہمارے ایسا سن رہے ہیں کہ ایک کان سے سننا ایک کان سے چھوڑنا۔ بولا ایک آدمی دوسرے آدمی کو نصیحت کر رہا ہے، با کان اللہ دو کان کہیں کو دیے معلوم کیا، کئی کو با کہتے ایک کان سے سنو ایک کان سے چھوڑتے رہو، ایک کان سے سنتے رہو زیادہ بولتے رہو، ایک کان سے سنتے رہو ایک کان سے چھوڑو، اپنی بولو دوسروں کی نہ سن۔ اس لیے دوستوں ہمیں کچھ فکر کریں، جیسے میں رمضان کے بارے میں حدیث میں بولا نا، رمضان کئی کو آیا رمضان ہمیں معاف کرانے کے واسطے آیا، ہمارے گناہوں کو صاف کرانے کے واسطے آیا، ہماری مغفرت کرانے کے واسطے آیا۔ بد دعا ہے جبرائیل علیہ السلام کی کہ فرمایا رمضان آیا اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ کس کی مغفرت نہیں ہوتی؟ جو رمضان میں روزے نہیں رکھتا، رمضان میں تراویح نہیں پڑھتا، رمضان میں عبادات نہیں کرتا، رمضان میں اللہ کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ دوستو تعجب کی بات ہے، سال بھر ہمیں اللہ کی رحمت کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ ہمیں تلاش کر رہا، کتنے خوش نصیب ہیں۔ موٹی مثال ہے، بادشاہ سال بھر لوگ ان کب ملتا، اس کا اپائنٹمنٹ کب ملتا، بادشاہ کا کوئی انتظار کر لے، بادشاہ خود ہمارے آ گیا، ہمیں کتنے خوش نصیب ہیں۔ اللہ خود بندوں کی طرف متوجہ ہو گئے، میرے بندے مانگو مجھ سے، کیا چاہتے کہ مجھ سے پوچھو۔
بادشاہ ہے نا، اتنی لمبی لسٹ دے تو ایک ایک پاس کر دے گی، لیکن اللہ سب دیتے. تو رمضان کہیں کو آیا بھائی؟ ہماری مغفرت کرانے. اس لیے قدردانی کریں گے نا. ہاں، روتے استغفار کرتے اللہ سے، نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے صلاۃ الاستغفار کی، اللہ آج سے میں پورے مکمل روزے رکھوں گا، مکمل تراویح پڑھوں گا، یا اللہ قرآن پڑھوں گا، کوشش کروں گا، قرآن کو اٹھا کر روؤں گا، اے اللہ دعائیں کروں گا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا. اتنی بات تو بول کو چلے جاؤ، اتنی اپلیکیشن تو اللہ کے سامنے ڈال کر چلے جاؤ. اتنا تو کر سکتے نا، ہمیں کر سکتے کہ نہیں؟ اتنا کام تو کر لے سکتے ہیں نا. یہ 5-6 پوائنٹ اللہ کے سامنے رکھ کرے، اللہ آپ مجھے قبول فرما لیں. کیا کہ زندگی غفلت میں گزر گئی. اللہ بڑا بے نیاز دوستو. جیسے بولے نا، ان 70-80 سال کا بوڑھا آدمی جو پوری زندگی گانے گاتے گزار دیا، لیکن اللہ اس کی بھی سنتا ہے، گانے والے کی بھی کیا ہے، اللہ سنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.